نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ قابل احترام واجب التعظیم حاضرین مسجد اور تمام سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا احسان عظیم ہے جو آج بھی ہے، ماضی میں بھی تھا اور آئندہ بھی وہ احسان اس کا ہم پر جاری رہے گا کہ وہ ہمیں توفیق بھی دیتا ہے اور ہمیں اچھے اعمال کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت واقع نہ ہو کبھی بھی حالت ایمان کے علاوہ، اسلام کے علاوہ۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، مسلمان کا خاتمہ ہو، تو حالت اسلام پر ہو۔ اور اس کے بارے میں یوں نہیں کہا کہ صرف موت واقع نہ ہو، ہرگز ولا تموتن، کبھی بھی کسی بھی حالت میں ایسا نہ ہو۔ کہ اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے حسن خاتمہ کا اور آخری لمحے کا زندگی کے، کہ کتنی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں بھی، اور اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے جتنے بھی فرمودات اور فرامین ہیں اللہ کے، ان سب میں انسان کی بھلائی پوشیدہ ہے، تمام انسانیت کے لیے اس میں خیر چھپی ہوئی ہے، ورنہ اسے قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں ہمیں جگائے اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے وہ احکام نازل فرمائے۔ اسے محبت ہے انسانوں سے، اپنے بندوں سے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس میں تربیت پرورش میں جو کام ہوتا ہے اسے وہ نادانی نہ کرے کوئی، جس سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو قدم قدم پر محتاج ہیں اللہ کے، اور ہر گھڑی محتاج ہیں۔ تو اسے محبت ہے ہم سے، اس لیے وہ ہمیں جگاتا ہے، ہمیں متنبہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے۔ ڈر اور ڈر کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کا لفظ آتا ہے، تقاتی، اتقوا اللہ حق تقاتی۔ اللہ سے ڈرنے والا آدمی سب سے پہلے اس کے اوپر اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے، میں نے ابھی احسان کی بات کہی، اللہ کے فضل و احسان کو یاد دلایا، تو سب سے بڑا فضل و احسان اللہ کا بندوں پر یہ ہوتا ہے، انعام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے، دلوں میں سمایا جاتا ہے، قلوب میں رچ بس جاتا ہے، تو پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت
بڑے سے بڑی قوت سے وہ پنجہ آزمائی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. حق پر مر مٹنے کے لیے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. حق پر مر مٹنا اس کا ایک شیوا بن جاتا ہے، اس کا مقصد زندگی بن جاتا ہے، نصب العین بن جاتا ہے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. آخرت کو نصب العین بنا لیتا ہے انسان، تو پھر اس کے سامنے کوئی بھی لالچ، کوئی بھی وارننگ اور کسی طرح کا کوئی بھی خطرہ اس کو جھکنے نہیں دیتا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور مختلف احادیث میں یہ بتایا گیا ہے، احادیث نبوی میں، کہ اللہ تعالی جب محبت کرتا ہے کسی سے یا بندہ محبت کرتا ہے اللہ سے، تو بندہ اگر ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ دو ہاتھ بڑھتا ہے. بندہ اگر چلتا ہے تو اللہ دوڑ کر لپک لیتا ہے اس کو. اس طرح سے تو یہ بات جو میں نے کہی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بظاہر ہمیں یہ بات بہت معمولی نظر آتی ہے، لیکن یقین کی بنیاد پر اگر ہم سنیں اور یقین کامل ہمارا ہو ان باتوں پر، تو ہمیں اس دنیا میں جو فانی دنیا ہے، جو چمک دمک کی دنیا ہے بظاہر، اور ہے کچھ نہیں اس میں، یہاں سکون، اطمینان اور اتنا ہمیں وہ لگے، ہمارے اندر اس قدر جذبات میں جوانی ہو اور ایمان میں طاقت پیدا ہونے کی وجہ سے ہم بے سر و سامانی میں بھی، بیماری میں بھی، ضعیفی میں بھی، کمزوری میں بھی اور مسکینیت میں بھی، مفلسی میں بھی ہم سے زیادہ کوئی طاقتور اور ہم سے زیادہ کوئی سرسبز و شاداب نظر نہیں آئے گا. یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. وہ جھوپڑی میں رہ کے، بوریے پہ سو کر، چٹائیوں پہ لیٹ کر وہ آرام محسوس کرتے ہیں، وہ طمانینت ان کو محسوس ہوتی ہے، جو بڑے سے بڑے امیر اور بڑے سے بڑے رؤساء کو وہ چیز نصیب نہیں ہوتی. چاہے نیند کا معاملہ ہو، چاہے بھوک کا معاملہ ہو، چاہے ازدواجی رشتے کا معاملہ ہو، چاہے گھریلو زندگی کا معاملہ ہو، اولاد سے جو تعلق ہے، رشتہ داروں سے جو تعلق ہے، پڑوس میں، ہر جگہ وہ اطمینان محسوس کرتا ہے. کب؟ جب کہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس طرح جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے. آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ڈر کے معنی اور تقوی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، جن باتوں سے روکا ہے، ان سے رک جایا. اور کس لیے رکے؟ اس لیے کہ میرے ابا ناراض ہو جائیں گے یا میرے گھر کا فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا. اس لیے رک جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس پر سزا اور جزا مرتب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی نہ کوئی مکافات عمل ہے. جب میں کچھ کروں گا تو اس کا بدلہ ملے گا. اس لیے وہ گناہ سے ہاتھ روک لیتا ہے، گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. شراب ہے، زنا ہے، قتل ہے، لوٹ مار ہے، نشہ ہے، سود ہے، جی یہ تمام بڑے بڑے گناہ ہیں. جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا ہے، حج فرض ہونے پر حج ادا نہ کرنا ہے،
روزے کا وقت آیا، رمضان کا وقت آیا تو روزے سے جان چرا لی اور روزہ رکھنے والوں کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، اور بھی گناہ اس میں ہیں بڑے بڑے، ریاکاری ہے، اعمال تو کر رہا ہے مگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، مجھے لوگ نمازی کہیں، مجھے لوگ حاجی کہیں، مجھے یہ کہیں، یہ بھی تو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ بھی۔ تو کس لیے مبتلا نہیں ہوگا اس میں؟ کیا وجہ ہے، کیا وہ داعیہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچ سکے گا ان تمام حرام کاموں میں اور ان تمام منکرات میں پھنسنے سے وہ بچے گا؟ کیا داعیہ ہے وہ داعیہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کو روکے گا، اور جب اللہ کے ڈر سے وہ رکے گا، گناہوں سے، بدعمالیوں سے، معصیتوں سے، تو اللہ کا فضل و انعام یہ ہوگا کہ اپنے ما سوا تمام مخلوقات کا ڈر اس کے دل سے نکال دے گا، چاہے وہ جانوروں کا ہو، چاہے وہ دشمنوں کا ہو، چاہے ہمارے تئی اقلیت اور اکثریت کے عنوان سے اکثریت کا ڈر ہو ہمارے اندر کہ ہم اقلیت میں الف سنکھیک ہیں، اس لیے ہمارے اندر ڈر، ہم تھوڑے ہیں، ایک بستی میں تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں، ایک ملک میں تھوڑے لوگ رہتے ہیں، یہ ڈر ہمارے اندر نہیں ہوگا، نہ اجتماعی ہوگا اور نہ انفرادی ہوگا، یہ سب نکل جائے گا۔ کب؟ جب کہ ہم اللہ کے ہو کر رہ جائیں گے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں سما جائے گا۔ یہ تو ہے تقویٰ اور اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اس کی تعریف قرآن میں جا بجا کی گئی ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، اور جگہ جگہ پر وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اور آگے چل کے پھر خشیت کا بھی ذکر اور جگہوں پر اور مقامات پر۔ تو بہرحال یہ سب تقویٰ ہے اور اللہ کا ڈر کہلاتا ہے، لیکن نیکیوں کو انجام دینا، نیک کاموں کو انجام دینا، اس پہ ثابت قدم رہنا، یہ صرف تقویٰ نہیں کہلاتا۔ تقوی کا ایک حصہ تو ہے یہ بھی، لیکن اصل ہے ایمان اور اسلام، کہ ایمان جس کے پاس ہے، مان لینا، عمل کر لینا، یہ ایمان اور اسلام ہے۔ تو یہاں تو عمل کیا جا رہا ہے، عمل کرنے کا حکم ہے، بچنے کا حکم نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، محبت کرنی ہے، معاف کرنا ہے، یہ ایمان اور اسلام ہے۔ گناہوں سے بچنا تقویٰ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور اعمال کو انجام دینا ایمان اور اعمال ہے، ایمان، احسان، اسلام ہے، یہ سب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اس کی بھی تعریف کی اور یہ ضروری قرار دیا کہ ایمان کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، عمل الصالحات، اور ہر جگہ اس کا ایک تعلق پیدا کر کے بتایا گیا۔ اب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جب انسان کے دل میں سما جاتا ہے تو اس کے دل کی یہ کیفیت، دل میں جو اللہ نے اس کے ایک خاص قسم کی حیت پیدا کی ہے، ایک خاص قسم کی صفت پیدا کی ہے، اس کے اثرات انسان کے جسم پر نمایاں ہوتے ہیں، انسانی جسم پر نمایاں ظاہر ہوتے ہیں بالکل۔ مثلا جیسے ہی دل میں تقوی پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے وہ ڈر پیدا ہو گیا، تو سب سے پہلے اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ مسلمانوں سے محبت کرے گا۔ جو خود وہ ہے، مومن ہے، تو ایمان والوں سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ بغض، عداوت، حسد، کینہ، چغلی، لڑائی جھگڑا، یہ ساری کیفیت ختم ہو جائے، گالی گلوچ سب ختم ہو جائے گا، چونکہ دل سے صادر ہوتے ہیں اعمال۔ دل ایسا ہے جیسے جڑ ہوتی ہے کسی چیز کی،
دل کو احادیث نبوی میں کہا گیا ہے گوشت کا لوتھڑا. جو دل ہوتا ہے گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے وہ، لیکن وہ جب صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے. وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. تو دل کی کیفیت ہوتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور دوسروں سے ڈرتا ہے، کسی چیز سے ڈرتا ہے، تو گویا کہ وہ اسی کو خدا سمجھتا ہے. من تخافہ فہو الہکم یا الہک، ومن تعتمد فہو الہک. یعنی اگر تم ڈرتے ہو، تخاف خوف سے ہے، جس سے ڈر رہے ہو وہ تمہارا خدا ہے، اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کر رہے ہو تو وہ تمہارا خدا ہے، اسے خدا سمجھ رہے ہو. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک کو مانیں اور اس کو حاضر و ناظر جانیں اور اس کو قوی مانیں، ذو القوت المتین مانیں، کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں. الہ مانا، خدا مانا، معبود مانا، اور پھر کسی دوسرے کے سامنے ہم لرز رہے ہوں، کانپ رہے ہوں اور ہماری ہوا اکھڑ رہی ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لا محالہ کہیں نہ کہیں وہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا کچھ بگاڑ لے گا، یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا. کیسے پہنچا دے گا؟ جب اللہ سے ہم ڈر رہے ہیں، اللہ کے ہو کر رہ گئے، اس کی مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ کے سوا کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو نقصان پہنچا سکے یا فائدہ پہنچا سکے. دل میں جب یہ اللہ نے جوہر عطا کر دیا تقوی کا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تو پھر سب سے پہلے زبان اس کا اظہار کرے گی. سب سے پہلے زبان میں نرمی، میٹھا پن اور ایسی چیزیں پیدا ہوں گی کہ وہ دلوں کو جیت لے، دلوں کو فتح کر لے. زبان شیریں ملک گیری، میٹھی زبان ملک کو فتح کر لیتی. زبان سے ساتھ ہونے لگتا، وہ اکڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، اور بے طبع سے نہیں بولتا، بے ادبی سے بات نہیں کرتا، نرمی سے بات کرتا ہے. اس کی زبان میں نرمی آ جاتی، شدت نہیں آتی. بعض لوگ کہو تو کہتے ہیں یار میری زبان ہی ایسی، کیا کروں؟ اسے کہتے ہیں آہستہ بول، ذرا مسجد ہے یہاں، ذرا کچھ اور ماحول ہے، ذرا آہستہ بولو. کہتے ہیں یار میری زبان ہی ایسی، کیا کروں؟ ارے زبان ایسی نہیں ہے، دل کو ٹٹولو، دل میں جھانکو، گریبان میں جھانکو. ایمان رخصت ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں، تبھی تو ایسا ہوں ایسا ہوں. ایسے نہیں چلتی گاڑی. اس کے ہاتھ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں کا استعمال چوری پر نہیں ہوگا. وہ ہاتھ کی دسترازی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کو ہاتھ نہیں مارے گا، شپت نہیں مارے گا، غلط جگہ نہیں اٹھے گا، کسی غیر محرم پہ ہاتھ نہیں چلائے گا. اس کے ہاتھ سے یہ بات صادر ہو جائے گی، زبان اور پھر ہاتھ، پھر اس کے بعد قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہوگی. قدم کو اللہ جما دے گا. اسے لاکھ کہیں گے آپ کہ ابھی بھائی ذرا چلو یار، کیا ہو گیا ایک آدھ دفعہ جانے میں، اب تو خیر سینما ہال بند سے ہی ہو گئے ہیں، لیکن سنیما دیکھنے میں ایک آدھ بار جانے میں کیا دقت ہے؟ چلو یار ذرا جی فلاں جگہ ذرا وہ تماشا ہو رہا ہے، فلاں کلب میں فلاں جگہ، ذرا وہاں چلو. تو وہ اس لیے نہیں جائے گا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں ڈر پیدا ہو چکا. دل نہیں جانے دے گا، دل روک لے گا، فوراً روک لے گا. اس کا پیٹ میں حلال جائے گا، حرام نہیں جائے گا. کس کا اثر ہے یہ؟ دل میں تقوی کا اثر. یاد رکھیے گا بنیادی چیز کیا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو ہاتھ کا غلط استعمال بند ہو گیا، ہاتھ مسلمان ہو گیا، زبان مسلمان ہو گئی، اس کی مطیع ہو گئی، فرما بردار ہو گئی، اس کی مومن ہو گئی، ایمان والی ہو گئی وہ بھی.
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیٹ پر آیا تو اس میں حرام نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام کے واقعات دیکھیے، ذرا سا صدقے کا مال چلا گیا تو الٹی کر کے قے کر کے جب تک اس کو نکال نہیں دیا، وہ بھی انجانے میں چلا گیا تو جب تک ان کو راحت نہیں پہنچی۔ آج ہم جو بھی آئے ہڑپ، جو بھی آئے بس لاؤ، کہیں دعوت ہے، ارے بھائی دعوت ہے، یہ نہیں دیکھ رہا اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا کیا دھندا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ پیٹ بھرنا چاہیے کیونکہ یار بھائی آج تو صحت بنانے کا وقت ہے، بہت شاندار کھانا ملے گا، بہت اچھا کھانا ملے گا، کہ گھر میں بھوکے مر جاتے ہیں۔ کھانے پر توجہ انسان نہیں دے گا کب؟ جب اس کے اندر ایمان رچ بس گیا ہوگا، تقوی اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ پہلے وہی دیکھے گا کہ مجھے کھانا کیا ہے۔ اس کی روح اس کو قبول ہی نہیں کرے گی، روح رد کر دے گی کہ مجھے نہیں چاہیے۔ جب سلجھی ہوئی روح ہے، نفس مطمئنہ ہے اس کے پاس، وہ نہیں چاہے گا، وہ بھوکا مر جائے گا۔ بھوکا مرے گا بھی کہاں؟ بھوکے حالت میں کوئی نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارتا کسی کو، اپنی غلطیوں سے مر جائے الگ بات ہے، اس کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ پھر اس کی نگاہ پر اثر پڑے گا، آنکھ، میں کہہ رہا ہوں سارے اعضاء جوارے مسلمان بن جائیں گے جب دل مسلمان ہوگا، دل میں نورانیت ہوگی، دل میں اعمال کا نور ہوگا۔ اس نور کا نام ہے تقوی، اللہ کا ڈر، خشیت، یہ سب نام ہیں الگ الگ، کوئی بھی نام دے لیجئے، ظاہر پر نہیں ہے۔ یہ ظاہر پہ کوئی ٹیکا لگانے کی چیز نہیں ہے، انجیکشن لگانے سے کام نہیں چلتا، ویکسین نہیں ہے کوئی۔ یہ خشیت یا خوف یا اللہ کا ڈر ویکسین نہیں ہوتی، کوئی انجیکشن نہیں ہوتا، وہ تو اپنے آپ کو رگڑنے سے، رات کو بستروں سے جدا ہو کر اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، معافی طلبی کر رہا ہے۔ گناہ ہو گیا تو توبہ کے لیے بے چین ہو گیا، کسی کا مال مار لیا تھا انجانے میں، دھوکے سے، بات کا پتہ چلا مسجد میں یا کسی مجلس میں، فوراً جا کر جب تک اس کے سامنے گر نہیں گیا اور اس کو ادا نہیں کر دیا، اس کا مال واپس نہیں دے دیا، اس کو چین اور سکون نہیں آئے گا۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو انسان زندگی کے لیے زندگی جی رہا ہے، بس زندہ رہنے کے لیے زندگی میں لگا ہوا ہے، زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب تقوی اور ڈر اللہ کا دل میں ہوگا تو مرنے کے لیے جیے گا، مجھے مرنا ہے، موت آنی ہے، مر جانا ہے، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے۔ وہ جگمگاہٹ والی زندگی اور ٹیپ ٹاپ والی زندگی کو پسند نہیں کرے گا، وہ دادا گیری کو پسند نہیں کرے گا۔ عاجزی، اللہ کو عاجزی پسند ہے، معاف کرنا پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے دشمنوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ انعام دیا، جو کچھ کیا انعام دیا، انعام بھی تو دیا کہ اپنی قوم میں شامل کیا اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، گورنر کو آرڈر کیے، خود نے انصاف کا معاملہ کیا، اہل مکہ کو آ کے مکہ کے فتح کرنے کے بعد خوشخبری سنا دی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی دست درازی نہیں، کوئی بدلے کی بات نہیں ہے، آج مرحمت، رحم و کرم کا دن ہے، ملحمہ بدلے کا دن نہیں ہے۔ صحابہ تو بہت سے صحابہ میں فطری طور پر یہ چیز اٹھی تھی اور یہ جذبہ ان کے اندر سر اٹھانے لگا تھا کہ آج تو بدلہ لے لیں، آج تو بدلے کا دن ہے، جو انہوں نے ستایا ہے اور جو ہمیں دل آزاری کی ہے ہماری اور مارا ہے، کاٹا ہے، آج تو بدلہ لینے کا وقت ہے، آج تو ہماری حکومت ہوگی، آج تو ہم تخت و تاج پر فائز ہوں گے۔ ہوتا نا کوئی آدمی جیت جاتا کسی کینڈیڈیٹ، ایم پی بن جاتا، ایم ایل اے بن جاتا، منسٹری مل جاتی، وزارت مل جاتی، تو وہ لوگ کتنا سینہ تان کے بات کرتے ہیں۔ جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا ان کو کہتے ہیں کہ آج تو سبق سکھائیں گے ایک حرکت کا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں نہیں، مرحمت رحمت، جہاں جو ہے معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان ہو رہا ہے، وحی سے اعلان ہو رہا ہے، وحی سے، قرآن میں وحی ہے، وہ قرآن کا حصہ ہے اس اعلان کا، یہ حدیث ہی نہیں ہے صرف۔ تو ہمیں ہمارے اندر یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو اوس و خزرج اور وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو مدینے میں
آپس میں دست بغریبہ تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، مر رہے تھے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تھے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اور اللہ کے رسول کو خود فرمایا اللہ نے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب ہوتے، دل پہ سختی ہوتی، نرمی نہ ہوتی، تو یہ لوگ بکھر جاتے، تانا بانا بکھر جاتا، اسلام اور ایمان اس عروج پر نہ آتا جہاں ہم دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے لوگ قبول نہ کرتے. تو ہمیں اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے، اپنے کردار سے اس ملک کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں کو جیتنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہیے جی. اور وہ کب ہوگا؟ جب ایک ایک گناہ سے بچیں ہم، تقوی پیدا کر کے، اور ایک ایک عمل پر ثابت قدم ہو جائیں اللہ سے محبت کر کے. انشاءاللہ جب ہمیں یہ صفت نصیب ہو جائے گی اور یہ مقام مل جائے گا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ایسے حالات میں پرآشوب دور میں جہاں ہم نا امیدی اور مایوسی ہمارے اوپر اس کے بادل منڈلاتے ہیں، ہمیں انشاءاللہ امید کی کرن یہی نظر آئے گی. اور وہ کیا کہا کسی نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.